بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حکومت سپرد کی تو اس وقت یزید کے اندر اس قسم کی خرابیاں اور فسق و فجور نہیں تھا، لیکن بعد میں حکومت ملنے کے بعد ہمارے اکابرین علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ فسق و فجور پیدا ہو گیا اور اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے جرم کیے، اور ان میں ایک اور بہت بڑا جرم اس کا یہ تھا کہ اہل بیت کے ان مقدس ہستیوں کو، مقدس افراد کو، خصوصاً سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسِ رسول جگر گوشے بطول کو شہید کیا، تو یہ اس کا بہت بڑا جرم تھا۔ تو یزید نے بہت بڑی غلطیاں کی تھیں، اور یزید کی ان غلطیوں کی وجہ سے نواسِ رسول شہید ہوئے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالموں کے اندر ان کا نام سر فہرست آ گیا۔ اور بھی یزید نے جو حضرت امیر معاویہ کی نصیحتیں تھیں، جو ایز اے خلیفہ یا ایز اے باپ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وہ ساری نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا، اور ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر امت کے اندر پھر وہی انتشار پیدا ہوا، پھر وہی اختلاف پیدا ہوا جو اس سے پہلے تھا۔ لیکن بہرحال تقدیر میں یہی لکھا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر وہاں نہ جاتے کربلا کی طرف تو شہید نہ ہوتے، یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ان کی شہادت اور ان کا درجہ اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا، تو شہادت کا مل جانا ایک بہت بڑا عظیم درجہ ہے، ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ وہ تو یزید اور یزید کی فوج تو ملعون ہو گئے اور ظالم ہو گئے اور قاتل ہو گئے اور جہنمی ہو گئے، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئے، اور شہید یعنی جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار بن گئے۔ اللہ نے ان کو تو یہ اعزاز دے دیے، لیکن وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے۔ بہر کیف اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس واقعہ کا افسوس، اس واقعے کا دکھ اور درد ہمارے دلوں کے اندر آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر اس شہادت کا غم نہ ہو، افسوس نہ ہو، دکھ نہ ہو، درد نہ ہو، لیکن ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ اسبرو اسبرو اسبرو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور بڑی آیات کے اندر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک بہت بڑی دردناک شہادت تھی، لیکن ہم اللہ کے اس حکم کے سامنے صبر کریں گے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ کی معیت ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر انہی مقدس شخصیات، انہی مقدس ہستیوں کو طفیل جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور انہی کی شفاعت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کی سچی محبت و تابعداری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔